کیا آپ ایک ایسے طاقتور راکٹ کے بارے میں جانتے ہیں جو پرواز کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گیا؟ اور کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس کے تباہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ کیا اس کے بنانے میں ناقص چیزوں کا استعمال کیا گیا تھا؟ تو آئیے ان سب حقائق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز، جو دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا اور طاقتور راکٹ تھا، امریکی ریاست ٹیکساس میں قائم لانچ پیڈ سے چھوڑے جانے کے فوراً بعد ہی تباہ ہو گیا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی صبح ٹیکساس کے مشرقی ساحل سے چھوڑے جانے والے بغیر عملے کے تجرباتی راکٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب تک کے سب سے بڑا تیار کردہ راکٹ نے پرواز کے 2 سے 3 منٹ کے بعد ہی بے قابو ہونا شروع کر دیا اور جلد ہی مختلف حصوں میں آگ بھڑکنے سے تباہ ہو گیا۔ ایلون مسک نے اس واقعے پر کہا ہے ان کی کمپنی چند ماہ میں دوبارہ کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسپیس ایکس کے انجینئرز اب بھی جمعرات کے مشن کو ایک کامیابی قرار دے رہے ہیں، اکثر قبل از وقت تجربہ کرنا پسند کرتے ہیں اور چیزوں کو توڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اگلی پرواز پر کام کرنے کے لیے بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا۔ ایک دوسری اسٹار شپ تقریباً اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، اسٹار شپ کی دلچسپ لانچ پر اسپیس ایکس ٹیم کو مبارک ہو۔ چند مہینوں میں اگلے ٹیسٹ لانچ کے لیے بہت کچھ سیکھا۔ امریکی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے ادارے جو امریکہ میں راکٹ لانچنگ کا لائسنس دیتا ہے نے کہا کہ وہ حادثے کی تحقیقات کی نگرانی کرے گا۔ ایک ترجمان نے کہا کہ دوران پرواز ایک راکٹ کا تباہ ہو جانا عمومی بات ہے۔ ایلون مسک نے راکٹ لانچ سے پہلے توقعات کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ صرف راکٹ کو زمین سے چھوڑنا اور اس دوران لانچ پیڈ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہ کرنا جیت سمجھا جائے گا۔ ان کی خواہش پوری ہوئی کیونکہ اسٹار شپ نے کامیابی سے اپنے لانچ پیڈ سے اڑان بھری اور خلیج میکسیکو کے اوپر تیز رفتار پکڑی، لیکن اس کے اڑان بھرنے کے 1 منٹ کے دوران ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوں گی۔ جیسے جیسے راکٹ اوپر کی جانب بڑھتا گیا، یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ راکٹ کے نچلے حصے پر موجود 33 انجنوں میں سے 6 بند ہو چکے تھے یا ان میں شعلے بھڑک چکے تھے، اور 3 منٹ تک پرواز کرنے کے دوران یہ بالکل واضح تھا کہ اب اس پرواز کا اختتام قریب ہے، کیونکہ اس موقع پر راکٹ کو نچلے حصے سے الگ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ در حقیقت اب بھی جڑے ہوئے تھے اور طے شدہ راستے سے ہٹ رہے تھے۔ راکٹ لانچ کے چوتھے منٹ میں اسٹار شپ کی بلندی کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر نیلے آسمان پر ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ اسپیس ایکس کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کے تجربے سے کامیابی اس سے ملتی ہے جو ہم سیکھتے ہیں، اور ہم نے آج راکٹ اور زمینی نظام کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کی ہیں جو ہمیں اسٹار شپ کی مستقبل کی پروازوں میں بہتری لانے میں مدد کرے گی۔ اسٹار شپ کا سب سے اوپر والا حصہ، جسے جہاز بھی کہا جاتا ہے، نے پہلے چھوٹی اڑان بھری تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب اسے نچلے حصے کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا۔ فروری میں اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بوسٹر، جسے سپر ہیوی بوسٹر کہتے ہیں، جوڑا گیا تھا۔ تاہم اس وقت تجرباتی پرواز میں اس کے آدھے انجنوں کو ان کی آدھی صلاحیت پر چلایا گیا تھا۔ اگر وعدے کے مطابق جمعرات کو اسپیس ایکس نے اس راکٹ کو چھوڑنے کے لیے انجنوں کو 90% زور پر چلایا تھا تو اس حصے کو تقریباً 70 میگا نیوٹن کے قریب طاقت دینی چاہیے تھی۔ اڑان بھرنے کے لیے طاقت 60 اور 70 کی دہائی میں چاند پر بھیجے جانے والے خلائی جہاز سیٹرن 5 سے دگنی ہے۔ اسٹار شپ نے اگرچہ اپنا لانچ پیڈ تباہ نہیں کیا ہے، لیکن بعد ازاں جاری ہونے والی تصاویر میں یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ طاقتور اڑان نے لانچ پیڈ کے کنکریٹ کے فرش کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس مشن کا منصوبہ یہ تھا کہ اس ہوائی جہاز کو زمین کے ایک مکمل چکر پر بھیجنا تھا، جس کا اختتام ہوائی کے شمال میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر الکاہل میں ہونا تھا۔ اس بات کو کوئی توقع نہیں تھی کہ ہوائی جہاز یا سپر ہیوی برآمد ہو جائے گا، تاہم طویل مدتی یہ منصوبے کے دونوں حصوں کو کامیابی سے زمین پر اتارا جائے، ان میں ایندھن بھرا جائے اور بار بار لانچ کیا جائے۔ اگر یہ ممکن ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ اور تبدیلی کا باعث ہوگا۔ اسٹار شپ 100 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا کر مدار میں پرواز کرنے کی ممکنہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اس تجربے میں کامیابی ملتی ہے تو ہوائی سفر کے اخراجات کم ہو جائیں گے اور یہ ایک زبردست مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ ہوائی مشیر کیریسا برائس ایسٹن نسن نے کہا ہے کہ خلا بازی کی صنعت میں یقینی طور پر
इस हवाई गाड़ी के मुमकिन हल के बारे में बहुत ज्यादा तवक्कात हैं। इन्होंने BBC को बताया कि तजारती नुक्ता नजर से इसकी ज्यादा सलाहियत अहम हो सकती है। एक बहुत बड़ी हवाई गाड़ी जिसे इंसान ने बनाया हवाई सियाहत के उभरने के लिए अहम हो सकता है। दूसरा आंसर हवाई गाड़ी का सस्ता होना है। इसके दो अहम पहलू हैं कि आपके पास एक ऐसी हवाई गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा और मुमकिना तौर पर कीमत बहुत कम है। इलॉन मस्क इब्तदाई तौर पर स्टारशिप को अपनी कंपनी के ब्रांड बैंड इंटरनेट के छोटे सैटेलाइट छोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जब स्पेस एक्स कंपनी के इंजीनियरों को इस हवाई गाड़ी की कारकर्दगी पर भरोसा हो जाएगा तो वो लोगों को हवाई सफर की इजाजत देंगे। इस हवाले से पहला मिशन पहले ही तय हो चुका है। इसकी कमांड अरबपति अमरीकी बिजनेसमैन और लड़ाका तैयारे के पायलट जेड आइजक मैन करेंगे। वो पहले ही स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में हला का सफर कर चुके हैं। चांद के गिर्द पहली परवाज जापानी फैशन अरबपति युसाको मेजवा करेंगे। वो अपने डेयर मून प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 8 फनकारों को अपने साथ ले जाएंगे, जबकि अमरीकी हवाई एजेंसी नासा अपने हलाबाजों को चांद की सतह पर उतारने के लिए स्टारशिप का एक वर्जन इस्तेमाल करना चाहती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, और हमारे अहम मौजू देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।